ایک مرتبہ اگر انسان آل محمد پر خلوص قلب کے ساتھ درود تلاوت کرے تو خدا ابھی اپنے مقام پر کسی بچے نے سوال کیا مولانا مودودی سے، ان کے زمانے حیات کی بات ہو رہی ہے، وہ اسکول میں گئے ہوں گے۔ مولانا مودودی محروم ہو چکے، آپ سب جانتے ہوں گے، پاکستان کے حوالے سے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے۔ تو بچے اسکول میں کلاس میں تیار کیے جاتے ہیں، جب کوئی بڑی شخصیت آئے کہ کس نے کیا پوچھنا ہے، ایک بچہ اس میں بغیر کسی پروگرام کے اچانک کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھ لیا مولانا مودودی سے کہ بتائیے اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے غور سے دیکھا، بچے سے پوچھا کیا تم شیعہ ہو؟ سوال میں تو کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں، سوال تو سوال ہوتا ہے، سوال کا مذہب سلوات پڑھے محمد عالم نہیں ہوتا کوئی۔ بچہ بھی ایسا تھا کہ وہ نہ ڈرا نہ گھبرایا، کہ خالی شیعہ ہی نہیں سید بھی ہوں۔ اب مودودی صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ سید صاحب میں آپ کے سوال سے سمجھ گیا تھا کہ آپ شیعہ ہیں، یہ سوال کسی اور کے ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن جواب نہیں دیا کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ بچے نے، بعض کہتے ہیں خود مولانا مودودی نے پوچھا آپ کو پتہ ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے خدا کیا کر رہا ہے۔ کہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے آیت درود پڑھ دی، ان اللہ و ملائکۃ، اس نے آیت درود پڑھ دی، خدا آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو چونکہ بات سے بات نکل آئی تھی شب جمعہ کی مناسبت سے اور درود کا عنوان بن رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو آگے بڑھا دیا۔ اور کل بات ہماری وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں پر اللہ کے رسول کی سیرت کے بیان میں آپ کی شخصیت کو سمجھاتے ہوئے آپ کے والدین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کل 2 آیتوں کا سہارا لیا تھا۔ اس سہارے تک جانے کے لیے سہارا مجھے چاہیے، اور اس سہارے کے لیے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کے بعد، کل 7 تھی اور آپ 7 تھے، آج 8 ہے آپ پھر بھی 7 ہیں۔ تو آیت نمبر 7 میں 7 تھے کیا مطلب؟ آیت نمبر 8 میں 7 ہیں کیا مطلب؟ تو آئیے پہلے تلاش کرتے ہیں۔ پروردگار نے آیت نمبر 7 میں جو کچھ بیان کیا وہ کل آپ نے سن تو لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، خدا کہتا ہے اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کیا کوئی انسان، کیا کوئی بندہ، کیا کوئی مخلوق اپنے خالق کی، اپنے معبود کی، بندہ اپنے مولا اور آقا کی مدد کر سکتا ہے؟ آپ کہتے نہیں کر سکتا۔ پائیے اگر نہیں کر سکتا تو خدا نے ایسی تکلیف کیوں مانگ لی ہے، ایسی تکلیف واجب کیوں کر دی ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے؟ اس کو اصطلاح کلام میں، اصطلاح علم اصول میں تکلیف مالا یطاق کہا جاتا ہے، کہ جو انسان کی طاقت میں نہ ہو اس سے وہ کام لیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اور کوئی ظلم کرے تو کر سکتا ہے، خدا خدائے آل محمد ہے، ظلم نہیں کر سکتا۔ جس میں انسان کی طاقت نہ ہو وہ کام خدا انسان سے کیوں لے گا؟
اگر اہل ایمان میں خدا کی مدد کی صلاحیت نہیں ہے تو خدا ان سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ اور اب آئیے اس ابتدائی کلمات کے ساتھ پھر تلاش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں شرط اور جزا رکھی ہے. مثال دیتا ہوں کہ ایسی 3 آیتیں اور بھی ہیں جہاں شرط اور جزا ہے. آپ کو یاد دلاتا ہوں، سب کے سب صاحبان علم و ادب بیٹھے ہوئے، خطیب اہل بیت اور اپنے سبق کو پیش کرتے ہوئے. پہلی آیت وہ ہے، خدا کہتا ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم. شرط یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، جزا یہ ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا. شرط یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو، جزا یہ ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا. آیت ہے کہ نہیں؟ مشہور آیت سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ہے. اب آئیے، پہلا مقام ہو گیا تو خدا نے شرط کے ساتھ جزا کو رکھا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں جواب میں تمہیں یاد کروں گا. اگر بندے ہو کر خدا کو یاد نہ کر سکتے ہوتے تو خدا کا کہنا غلط ہو جاتا. البتہ دونوں کے انداز مختلف ہوں گے، معیار مختلف ہوگا. روزہ سب کھولتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، بیمار بھی کھول لے، صحت مند بھی کھول لے، یہاں والا بھی کھولے، وہاں والا بھی کھولے، سب کے معیار الگ الگ ہوں گے. اسی انداز سے اللہ نے دوسرے مقام پر پھر ارشاد فرمایا، اور یہ مقام بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے. الفاظ کا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم. اے صاحبان ایمان، تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا. تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں. 2 مقام ہو گئے، شرط اور جزا، شرط اور جواب شرط. تیسرا مقام آپ سب کو یہ بھی یاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو اضافہ نہیں کروں گا. اگر تم میرے عہد کو پورا نہیں کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا نہیں کروں گا. اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں یاد نہیں کروں گا. یہ کم از کم 3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جہاں پروردگار عالم نے انسان کے ساتھ شرطیہ بات کی. چوتھا مقام بھی ہے، اور ہم تو 5 کے ماننے والے. ایک تو پہلے ہی چل رہا ہے، اس میں آپ میرے ساتھ ہیں. 3 میں آج پھر 7 میں ہو گئے، تو 3 اور 1 4 تو ہو گئے. اور جب تک 5واں نہ آ جائے تو مجلس پنجتنی کیسے ہو؟ تو چلیے، حج کیا ہو نہ کیا ہو، سورہ حج میں چلتے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ حج، پروردگار نے اس سورے میں آیت نمبر 40 میں پھر ایک شرط کو، ایک جزا کو بیان کیا. البتہ یہاں پروردگار عالم نے الفاظ میں تبدیلی کر دی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اب یہاں جزا پہلے آ گئی اور شرط بعد میں ہے. کبھی کبھی ایسا اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں جملہ، کبھی کہتے ہیں آئیے سوال کا جواب دیجئے، انعام لے جائیے. تو سوال کا جواب دیں گے، یہ شرط ہے. جواب شرط کیا؟ انعام آپ کو دیں گے. سلام کیجئے، جواب سلام لے جائیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم کہتے ہیں اس کے برعکس کہ انعام اس سے ملے گا جو سوال کا جواب دے گا. تو انعام کا لفظ پہلے آ گیا
سوال کا لفظ شرط والا بعد میں آ گیا. جیسے اردو میں یہ استعمال ہو سکتا ہے ایسے عربی کے اندر. تو پورے قرآن میں 5 مقامات تو میں نے گنوا دیے آپ کہ جہاں شرط اور جزا خدا نے اپنے بندوں سے، اور بھی مثالیں ہیں لیکن ساری مثالیں پڑھوں گا تو یقیناً ایسا نہ ہو کہ پھر آپ ساتھ نہ رہیں. میں چاہتا ہوں کہ ساتھ رہیں، چاہے مثالیں 5. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مبارکہ محمد کی آیت نمبر 7 کے ذیل میں اب تلاش کرتے ہیں کہ انسان ہو کر، عبد ہو کر، مومن ہو کر خدا کی مدد کیسے کر سکتا ہے. خدا کی مدد کے کتنے انداز ہو سکتے ہیں. خدا کی مدد کا ایک مطلب ہے مدد ہو النصرت بالمال، خدا کی مدد کی جائے مال کے ذریعے سے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو قرضہ دے قرض حسنہ. تو اللہ کی مدد ہو، انسان اللہ کی مدد کرے قرض حسنہ دے کر، یعنی مال کے ذریعے سے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے. تو مدد کی پہلی قسم کیا ہوئی؟ مال سے اللہ کی مدد کرنا. مدد کی دوسری قسم کیا ہوئی؟ زبان سے اللہ کی مدد کرنا. جیسے ہی کہا مؤذن نے اللہ اکبر، آپ نے کہا اللہ اکبر، کبریائی خدا کے لیے ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم کے بارگاہ میں مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زبان سے کہا جائے کہ خداوند عالم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جس طریقے سے ذکر خدا کر سکتے ہیں زبان، یہ بھی اللہ کی مدد ہے. آپ تک آواز نہیں پہنچی تھی اذان کی، میں نے اپنی آواز سے آپ تک آواز پہنچا دی اذان کی. تو میں نے اللہ کی مدد کی کہ اللہ کے بندے آپ تھے، میں نے آپ کو اللہ کی آواز پہنچا دی. اگر میں اپنی آواز میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں تو اللہ کی مدد ہو جائے. لہجہ میرا ہو، ذکر خدا کا ہو جائے. اگر لہجہ بھی خدا کا ہو تو کیوں نہ معراج ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات واضح ہو رہی ہے. پہلا طریقہ مدد کا ہے مال سے، دوسرا ہے الفاظ سے. النصرت باللسان، زبان سے اللہ کی مدد کرنا. سب سے آسان کام ہے زبان سے اللہ کی مدد کرنا. اور تیسرا طریقہ مدد کا ایک اور ہے النصرت بالید، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی مدد کرنا. ہاتھوں سے اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ تو ہمارے اور آپ کے ہاتھ ہیں، لیکن اگر کسی کمزور کو، اگر کسی معذور اپاہج کو ہم نے ہاتھ بڑھا کر گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تو ہاتھ تو ہمارا تھا، مدد خدا کی ہو گئی. بندہ خدا کا ہے، اور جب کوئی بندہ خدا کا ہو تو خدا کے بندے کی مدد کرنا خدا کی مدد کرنے کے برابر.